وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، آج کی اس نشست کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا تحفہ دیا ہے، اور یقین جانیں یہ اتنا بڑا اللہ کا اپنے مسلمان بندوں کے اوپر انعام ہے کہ یقین جانیں اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے یہ ہمیں تحفہ دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی اللہ تعالیٰ سے بخشش کروائیں۔ اللہ کے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے پہ لعنت ہو، اور اس لعنت کے اوپر جب فرشتوں نے کہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سٹیپ چڑھ رہے تھے اپنے ممبر کے، اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سٹیپ چڑھتے ہوئے آمین کہہ رہے تھے اور صحابہ نے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس فرشتہ آیا تھا، جبریل علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ وہ بندہ جس کو اللہ نے جوانی دی ہے، صحت دی ہے، طاقت دی ہے، اور وہ رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھتا اور اپنے اللہ تعالیٰ سے گناہ نہیں بخشوا پاتا، تو اس بندے کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو پیارے بھائیو، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین کہا۔ تو اللہ کی ذات نے ہمیں یہ بہت ہی یقین جانیں ایسا موسم بہار ہے نیکیوں کا کہ اللہ کی ذات ایک دعا دن میں قبول کرتی ہے۔ ہر بندے کی دعا جو بھی آپ مانگیں گے ان میں سے ایک دعا دن کے وقت قبول کی جاتی ہے اور ایک دعا رات کے وقت قبول کی جاتی ہے، جو لازمی قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، کیا اللہ سے ہم اپنے گناہ بخشواتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ سے ہم اس جہنم کے دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے اور ہر رات اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں، کیا ہم اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں، کیا ہم اس جنت کے حقدار بنتے ہیں؟ میرے پیارے بہن بھائیو، خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہمیں رمضان کے روزے بھی رکھنے ہیں اور قیام اللیل بھی کرنا ہے۔ ان دنوں کو ہم نے ضائع نہیں کرنا۔ اب ویسے ہی آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہم نے اچھے طریقے سے اس کا یوٹیلائزیشن اس کی کرنی ہے، کیونکہ رمضان المبارک 12 مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر 3 عشروں میں سے سب سے اعلیٰ فضیلت والا، قدر والا عشرہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، جس کی آج پہلی رات ہوگی، اور یہ کیا پتہ یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہو، کیونکہ آخری 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ پیارے بہن بھائیو، انشاءاللہ اس کے اوپر ہماری علیحدہ ویڈیو ایک بنی ہوئی ہے اس کی فضیلت کے اوپر، لیلۃ القدر کی۔ میرا جو مقصد ہے اس حوالے سے کہ جو بھی ہمارے پیشنٹ جادو، جنات کے، نظر بد کے، جناتی نظر بد کے، اسیب کے مریض ہیں، اللہ کی قسم ان کے پاس ایک بہت ہی، یہ سمجھ لیں کہ ایک سنہری موقع ہے اس گندگی سے، اس بیماری سے، اس شر سے اپنے آپ کو صاف کروانے کا، کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ ہر دعا قبول کرتے ہیں، اور آپ کوئی بھی عمل کرتے ہو، کوئی بھی وظیفہ کرتے ہو، وہ بہت جلدی آپ کو رزلٹ دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اس حوالے سے میں الحمدللہ ایک وظیفہ آپ کے گوش گزار کروں گا، جس کو اللہ کے فضل سے اگر آخری 10 دن آپ یہ کام کرتے ہیں، یہ وظیفے کے اوپر عمل کرتے ہیں، 9 دن یا 10 دن آپ یہ وظیفہ صحیح خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ کر لیتے ہیں، جتنا مرضی جادو ہو، چاہے آپ کے اوپر، کل ایک بہن کہہ رہی تھی کہ میرے اوپر کسی عامل نے بتایا کہ بہت سارے جنات کا گروہ مسلط ہے، میں کہتا ہوں 1 کروڑ جن بھی آپ کے اوپر ہو، 1 ارب جن بھی ہو، اللہ کے حکم سے جب اللہ کی مدد آپ کے لیے آئے گی، سب کے سب دوڑ جائیں گے، سب کے سب اپنا اثر ختم ہو جائے گا، آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے۔ آپ نے انشاءاللہ جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے اللہ کے فضل سے اس کے اوپر مکمل عمل کرنا ہے، اور اس کو رمضان المبارک کے بعد بھی کنٹینیو رکھنا ہے، یعنی کہ اس ایٹیٹیوڈ کو۔ اس میں میرے پیارے بہن بھائیو، سب سے پہلی بات آپ اللہ کا شریک نہ بنائیں کسی کو بھی۔ اللہ جو ایک وحدہ الا شریک ہے اس کے اوپر یقین کریں، اس کے اوپر ایمان رکھیں کہ شفا، کیونکہ اللہ کی ذات شافی ہے، اللہ کی ذات ہی شفا دیتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، نہ میں دے سکتا ہوں، نہ کوئی پیر صاحب دے سکتے ہیں، نہ قاری صاحب دے سکتے ہیں، نہ کوئی عامل، بڑے سے بڑا عامل جتنا مرضی دعوے دار ہے وہ شفا نہیں آپ کو دے سکتا، شافی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس بات پہ آپ نے پہلے یقین اپنا بنانا ہے۔ پھر دوسرا کام، جو بھی آپ دیکھیں ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیلۃ القدر کی دعا بھی خاص ایک بتائی گئی ہے جو جی عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معافی کی دعا تھی، اللہ کے نبی نے بتائی، ہم معافی اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو پیارے بہن بھائیوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں، ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ہم ان کو معاف کریں،
چلیں کسی نے بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ اللہ کی رضا کی خاطر اس کو معاف کریں، یہ اتنا بڑا عمل ہے، جب آپ یہ عمل کرو گے اللہ کی ذات آپ سے راضی ہوگی۔ ہمارا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، جب اللہ ہم سے راضی ہوں گے اللہ کے فضل سے ہمارے اوپر جو بھی بیماری ہے، جو بھی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور کر دیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہم اللہ سے پھر دعا کریں گے اللہ ہمیں بھی معاف کریں گے۔ سب سے پہلے لوگوں کو، جو بھی آپ کے ارد گرد کے ریلیٹیو ہیں، جو بھی ہیں، جاننے والے ہیں، انجان ہیں، سب کو معاف کر دیں خلوص نیت کے ساتھ۔ پھر تیسرا کام پیارے بہن بھائیو، آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ یہ 10 راتوں میں ہر روز رات کو صدقہ کریں، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں۔ آپ استطاعت 10 روپے کی رکھتے ہیں، آپ استطاعت 1 روپے کی رکھتے ہیں، آپ استطاعت 1000 روپیز کی رکھتے ہیں، آپ 500 کی، جتنی آپ کی جیب اجازت دیتی، لازمی صدقہ کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد جو پڑھائی آپ لوگوں نے کرنی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کوئی تعویذ دھاگا آپ کے پاس نہیں ہونا چاہیے، کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہونی چاہیے، پھر یہ آپ کی پڑھائی اثر کرے گی۔ اللہ کے ساتھ آپ کا رابطہ بالکل مضبوط ہونا چاہیے۔ پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے آپ نے یہ پڑھائی رات کو کرنی ہے، رات کو نماز عشاء سے لے کے نماز فجر کے درمیان جب مرضی کر لیں۔ آپ نے ایک بڑی بوٹل پانی کی لینی ہے اور زیتون کا تیل لینا ہے، یہ 2 چیزیں آپ نے، زیتون کا تیل نہیں ہے، آپ سرسوں کا تیل لے لیں، آپ یہ 2 چیزیں لیں۔ اس کے اوپر سب سے پہلے آپ نے اول آخر درود ابراہیمی 7 ٹائمز پڑھنا ہے، 7 دفعہ پہلے، پھر 7 دفعہ آخر میں، اور اسم اعظم پڑھنے ہیں۔ وہ اسم اعظم میں آپ کو 2 بتا دیتا ہوں، وہ پڑھ لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور ایک ایڈ کرنا وہ بھی کر لیں، وہ ویسے وظیفے کے اندر ہے، اس کو بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا کام آپ نے 41 ٹائمز پیارے بہن بھائیو آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا عمل آپ نے کرنا ہے اخلاص فلق ناس، یہ بھی 41 ٹائمز آپ نے پڑھنی ہے، 2 چیزیں ہوگی۔ پھر تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے آیت کریمہ، اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، بعض علماء کے نزدیک یہ اسم اعظم بھی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 3 چیزیں ہوگی۔ چوتھا عمل پیارے بہن بھائیو، آپ نے ایک کلمہ ہے جو ہم صبح شام کے اذکار میں 10 دفعہ پڑھتے ہیں، صبح کو 100 دفعہ پڑھتے ہیں، 100 دفعہ ہی پڑھنا چاہیے، اس سے زیادہ آپ کو فائدہ ملتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ 100 دفعہ اس کو آپ نے یہ پڑھنا ہے، اس کے اندر ایڈ کر لیں اس وظیفے کے اندر۔ پھر آپ نے ایک اور دعا ہے وہ پڑھنی ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اس کو آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے 4 چیزیں 41 ٹائمز پڑھنی ہیں، اور جو میں نے کلمہ بتایا ہے اس کو آپ نے 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بھائیو، جو لیلۃ القدر کی دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لیتی ہوں، لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتی ہوں، تو میں کیا چیز مانگوں؟ تو اللہ کے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا بتلائی کہ یہ دعا کرو، یہ لیلۃ القدر کی ہی دعا کہلاتی ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ دعا آپ نے 100 ٹائمز کرنی ہے، اس کو 100 ٹائمز سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آخر میں آپ نے درود ابراہیمی پھر پڑھنا ہے۔ اچھا، ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرتا جاؤں، کچھ بہن بھائیوں کا میاں بیوی کے ریلیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، ان کے آپس میں چل رہا ہوتا ہے کوئی جھگڑا، لڑائی، گھر میں کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ میاں بیوی کا کوئی ہم بستری رکی ہوتی ہے، یا کوئی اور ان کے آپس میں جھگڑا، گھریلو تنازعات ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ہیں۔ وہ بہنیں کیا کریں، اس پڑھائی کے اندر، اس وظیفے کے اندر سورہ نمل کی آیت نمبر 30 اور 31 کو بھی ایڈ کر لیں، وہ بھی 41 ٹائمز اس کو بھی ایڈ کر کے پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ والی پڑھائی آپ کریں، پانی کے اوپر تھتکاریں اور زیتون کے تیل کے اوپر تھتکارنا ہے، دم کرنا ہے۔ دم کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے ویڈیوز کے اندر۔ آپ نے پیارے بہن بھائیوں اس کو دم کر لینا ہے، اور اس کو دم کرنے کے بعد آپ نے ایک بندہ کوئی گھر سے کھا لے، پورے گھر والوں کو پلاؤ۔ اگر کسی گھر کے اندر اسیب ہے، یعنی کہ جنات کا بسیرا ہوتا ہے وہاں پہ اکثر، یعنی کہ خون کے چھینٹے آتے ہیں، یا کوئی اور کپڑوں کو کٹ لگ جاتے ہیں، یا پھر اس گھر کے اندر آگ لگ جاتی ہے، وہ کیا کریں، وہ پانی، اسی پانی کو، دم کیے ہوئے پانی کو شاور میں ڈال کے پورے گھر کی دیواروں کے اوپر، کمروں کے کونوں کے اوپر، ہر جگہ پہ سوائے واش روموں کے، آپ نے اس کا چھڑکاؤ کرنا ہے۔ اس سے اللہ کے حکم سے ان کے اثرات بھی جل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ 9 دن اگر اللہ دیتے ہیں یا 10 دن دیتے ہیں، 21 سے لے کے آخری روزے تک یہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے، اور اسی کو اسی طرح پانی پہ دم کرنا ہے، اور پورے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں وہ سارے کے سارے اس کو پئیں گے، اس پانی کو، اور زیتون کے تیل کی مالش کریں گے۔ بعض اوقات کسی کے جسم میں جادو ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ بہن بھائیوں کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، کسی کے منہ میں جادو کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے بازو میں،
وہ اس زیتون کے تیل کی وہاں پہ مالش کریں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ۔ جیسا بھی جادو ہوگا، جتنا مرضی پرانا ہو، جتنا مرضی جسم کے اندر ہو، رچا بسا ہو خون کے اندر، جب یہ آپ پڑھائی کر کے پانی کو پئیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے مکمل طور پہ آپ کے جسم سے خارج ہو جائے گا، گھر سے خارج ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یقین اور ایمان اللہ کے اوپر رکھ کے یقین جانے اس پڑھائی کو کریں۔ میں اللہ کے فضل سے پیارے بہن بھائیوں بارہا دفعہ ایک بات کہتا ہوں کہ تعویذ آگاہ نہ پہنا کریں۔ اس کی ایک مثال، شاید وہ بہن سن بھی رہے ہو ہماری یہ بات، آپ یقین جانے ایک عورت کے اوپر میں پڑھائی کر رہا تھا، میں نے 5-6 پڑھائیاں اس کے اوپر کی، وہ بچی ٹھیک نہیں ہوئی، اور پہلے دن پڑھائی کرنے سے پہلے میں نے اس کو کہا کہ بیٹا آپ کے گلے میں، آپ کے گھر میں کوئی تعویذ نہیں ہونا چاہیے، اس کو ضائع کر دو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب بعض اوقات یہ لوگ کہتے ہیں، جسٹیفیکیشن یہ دیتے ہیں کہ یار یہ تو قرآنی تعویذ ہے، اس کو ہم پہن سکتے ہیں۔ میرے بہن بھائیو یاد رکھیں ایک بات کو، پہلی بات یہ ہے کہ قرآنی تعویذ پہن کے اسی طرح واش روم میں لوگ جاتے ہیں، گندی نجس جگہوں پہ جاتے ہیں، کتنی بے حرمتی ہوتی ہے قرآن کی، آپ بجائے اس کے آپ کو گناہ مل رہا ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کر دیا تو ہمارے تک نہیں بنتی اس کو پہننے کی۔ میں ویسے ایک لاجک آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی بھی میڈیسن ہے، مجھے میرا پیٹ خراب ہے، اگر میں میڈیسن ڈاکٹر مجھے دیتا ہے میں اس کو گلے میں لٹکا لیتا ہوں، میں اس کو کھاتا نہیں ہوں، تو میں کبھی بھی پیارے بہن بھائیوں ٹھیک نہیں ہوں گا جب تک میں اس کو کھاؤں گا نہیں۔ تو قرآن مجید کو یا تو پڑھا جاتا ہوتا ہے یا سنا جاتا ہے، اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو آپ سن سکتے ہیں، سننے سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیو تعویذ مت پہنے۔ آپ بلیو کریں گے کہ میرے پاس کل صبح سحری کے وقت اس لڑکی کا پھر فون ہے، اس کی طبیعت بڑی خراب تھی، اور میں نے اس کو پھر پیار سے میں نے کہا بیٹا تعویذ تو نہیں ہے، کیونکہ مجھے قرآن پہ یقین ہے، میرا الحمدللہ ایمان اور یقین ہے۔ اب وہ شاید اللہ کو چیک کر رہی تھی معاذ اللہ، یا وہ اس قرآن کی فضیلت کو چیک کر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ 6 پڑھائیاں اس بندے نے میرے اوپر کی، میں ٹھیک نہیں ہوئی، میں نے اسے کہا بیٹا آپ کے پاس کوئی تعویذ آگاہ ہے، مان لو اس بات کو۔ پھر وہ مان گئی شرمندگی میں، کہتی ہاں جی بھائی جان ہے میرے پاس تعویذ۔ میں نے کہا اس کو اتار دو، اور اس کو یہ ہے طریقہ، اس کو ضائع کرو اس کے اثر کو، اور تم آج اللہ سے 2 نفل پڑھ کے توبہ کرو۔ جب اس نے یہ توبہ کی نفل، اور یقین جانے میں نے نماز ظہر کے بعد پھر اس کے اوپر پڑھائی کی، اللہ کے فضل سے وہ آدھے پونے گھنٹے میں عورت کلیئر ہوئی، اور اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہو، کہتی نعمان بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ تو پیارے بھائیو بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ میں بھی اگر یہ کام کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ میں اگر یہ ساری انفارمیشن آپ لوگوں کو ہم دیتے ہیں، بے لوس ہو کے دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو۔ بڑے بڑے مجبور، بڑے بڑے پریشان لوگ ہیں جو شیاطین سے، جادوگروں سے تنگ ہے، تو پیارے بہن بھائیو عقیدہ اپنا بنائیں۔ اللہ کی قسم اس کائنات کا خالق ہمارا اللہ ہے، جو سب کو، شیاطین کا بھی رب ہے، جادوگروں کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، اور اس کو وہ بندہ سب سے زیادہ پیارا ہوگا جو اس کے ساتھ اچھا اور خالص محبت والا رشتہ ہوگا جس کا۔ تو ہمارا رشتہ جب تک اللہ سے صحیح نہیں ہوگا ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم نے اللہ سے اپنا رشتہ صحیح کرنا ہے، صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ پورا سنسیئر ہو کے اللہ کے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر اللہ کی ذات ہمارا ہر معاملے میں اللہ کی ذات ان شیاطین کا، جادوگروں کا مقابلہ کریں گے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کبھی بھی ہوگی۔ تو پیارے بہن بھائیو یہ ان چیزوں کے اوپر، یہ جو ہم آپ کو ایڈوائزز کرتے ہیں ان کے اوپر خاص طور پہ عمل کیا کریں۔ آدھے سے زیادہ آپ تبھی ٹھیک ہو جائیں گے جب ان چیزوں کے اوپر آپ عمل کریں گے۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی سب کو عمل کی توفیق دے۔ اور پیارے بہن بھائیو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ یہ معلومات ہر مسلمان بہن بھائی تک پہنچے اور اللہ ان کا بھی صدقہ جاریہ میں حصہ ڈلے اور اللہ ان کو فائدہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔